جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں حضرت الاستاذ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، نائب امیر الہند و استاذ حدیث ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کو حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، رونق بزم تیرے بعد نہیں ہے کوئی۔ حضرت اقدس دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، شہر اور اطراف سے تشریف لانے والے عشاق رسول، فرزندان توحید اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ گزشتہ 17 سالوں سے اس مسجد میں خطبات سیرت کا پروگرام ہر سال منعقد ہوتا آ رہا ہے، اور آپ حضرات ذوق و شوق سے اس میں شرکت کرتے ہیں۔
یہ دراصل سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ محبت، تعلق، عقیدت، احترام، تعظیم سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور ہونا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور تمام دنیا جہان والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو اسی تعلق کی بنیاد پر یہاں حاضری ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، سیرت کے مختلف گوشوں پر علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم سبھی حاضرین سے اور سبھی ماں بہنوں سے یہ گزارش کریں گے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا طرز زندگی، الغرض ہمارا دنیا میں جو بھی عمل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ سے زیادہ بہترین نمونہ کسی کی زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہی زندگی سب سے زیادہ پسند ہے جو نبی کی زندگی کے مطابق ہو۔ اللہ کو وہی نماز سب سے زیادہ پسند آئے گی جو سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہی قرآن پڑھنا سب سے زیادہ اچھا لگے گا جو پیغمبر علیہ السلام کے پڑھنے کے مشابہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ بات اچھی لگے گی جو بات نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ ہمارے اندر بھی اس کا اثر اور جھلک ہونی چاہیے۔ تو ان مجلسوں کا اور ان خطبات کا اصل منشا یہی ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو، فکر پیدا ہو۔ جب فکر پیدا ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے، اور اگر فکر ہی نہ ہو
تو عمل بہت دشوار ہوتا ہے۔ آپ نے گزشتہ 9 دنوں کے اندر اکابر علماء کی زبانی سیرت طیبہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مختلف گوشوں کے متعلق بیانات سنے، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، خاندان قریش بنو ہاشم میں ہوئی، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزارے، اور اس شان کے ساتھ گزارے کہ لوگ آپ کو نام لے کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ سے بڑا سچا لوگوں نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑا امانتدار لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرا، آپ سے بڑا عفت معاف، پاک باز، پاکیزہ شخص لوگوں کی نظر میں نہیں آیا۔ یہ 40 سال آپ نے بہت ہی نیک نامی کے ساتھ، کمال اعزاز کے ساتھ گزارے، اور بہترین نمونہ مکے والوں کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو باقاعدہ نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پہلی وحی غار حرا میں، جو جبل نور کا ایک غار ہے، وہاں نازل ہوئی، اور پھر آپ نے 13 سال تک مکہ معظمہ میں قیام فرمایا، اور وہ لوگ جو آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی تعظیم بجا لاتے تھے، جب پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا لگائی کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، یہ کلمہ پڑھو، کہو، مانو تو نجات ملے گی، فلاح پاؤ گے، تو مکے کے اکثر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بے عزتی کرنے میں، تانے دینے میں، مذاق اڑانے میں، حتیٰ کہ جانی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر 13 سال تک حکم یہ تھا اللہ تعالیٰ کا، کوئی جواب نہ دیجیے، صبر سے کام لیجیے، اعراض کیجیے۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے اوس اور خزرج قبائل کے لوگ، جو بعد میں انصار مدینہ کہلائے، ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں
گزارے۔ ان 10 سالوں میں جنگیں بھی ہوئیں، بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا پیش آیا، خندق کا پیش آیا، خیبر کی جنگ ہوئی، بالآخر ہجرت کے 6 سال میں صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ۔ مکے کے لوگوں نے معاہدہ کر لیا کہ آئندہ 10 سال تک ہم لڑائی نہیں کریں گے، ناجنگ معاہدہ ہو گیا۔ مگر 2 سال نہیں گزرے تھے اس معاہدے کو کہ مکے والوں نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا۔ اب نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ پر اقدامی حملہ فرمایا اور مکہ معظمہ بالآخر فتح ہو گیا۔ جس مکے سے آپ کو نکلنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، 8 سال میں معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ جس بیت اللہ شریف میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا غلغلہ بلند ہوا، شرک کے جراثیم مٹا دیے گئے اور وحدانیت کا بول بالا ہوا۔ اور اس کی دھمک ایسی ہوئی کہ پھر دیگر سب قبائل رفتہ رفتہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے۔ مکے کے لوگ بہت سی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ شریعت میں 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، عزت والے احترام کے مہینے۔ تو یہ لوگ اپنی خود غرضی کی بنا پر ان مہینوں کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے، محرم کو سفر، سفر کو محرم۔ حالانکہ مہینوں کو پلٹنے کا کسی کو حکم نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کہہ دو کہ جی تاریخ یہ نہیں ہے وہ ہے۔ لہذا نبی اکرم علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر 300 صحابہ کا ایک قافلہ روانہ فرمایا مکہ معظمہ۔ اور پھر پیچھے سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو بھیجا کہ وہ مکہ معظمہ پہنچ کر حج کے ایام میں مینا کے اندر یہ اعلان کر دیں، 4 اعلان کر دیں۔ 4 پہلا اعلان یہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، لا يدخل الجنة الا مؤمنون۔ ساری دنیا کے لوگ کان کھول کر کے سن لیں، جنت میں بس وہی شخص جا پائے گا جو ایمان کی دولت سے مشرف ہو۔ کوئی اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جائے گا، اس کے پاس کارڈ ہونا چاہیے ایمان کا۔ اچھی طرح سن لو، کوئی خواب نہ دیکھے جنت کا بغیر ایمان کے۔ ایمان لاؤ گے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے تو جنت بھی نہیں۔
یہ اعلان کیا، کروایا پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے۔ اور دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ لا يحجن بعد عامی هذا مشرک لا يحجن البیت، اس سال کے بعد قیامت تک کوئی کافر اور مشرک حج کو نہیں جا سکتا، بندش ہے، کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ تیسرا اعلان یہ فرمایا کہ لا يطوفن بالبیت عریان، بیت اللہ شریف کا کوئی ننگا ہو کر کے طواف نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ بے حیا بے شرم مکہ معظمہ جا کر بیت اللہ شریف کا مرد و عورت ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور شیطان نے پٹی پڑھا رکھی تھی کہ جن کپڑوں کو پہن کے سال بھر گناہ کرتے ہو انہی کپڑوں میں تم جو ہے طواف کرو گے، اتار دو ان کپڑوں کو۔ بس شیطان نے پٹی پڑھا دی، آ گئے جھانسے میں۔ ایسی بے حیائی بے شرمی کہ مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگے اور بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اسلام اسے کیسے برداشت کرے؟ اسلام تو پاکیزہ مذہب ہے، شرم و حیا والا مذہب ہے، انسانیت والا مذہب ہے۔ ننگا ہونا تو جانوروں کا طریقہ ہے، اور لباس والا ہونا یہ انسانوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے لباس انسانوں کے لیے بنائے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں۔ لہذا جو بے لباس ہو کر کے رہتا ہے دیکھنے میں اگرچہ وہ انسان ہو لیکن وہ جانوروں کے طریقے پہ چل رہا ہے، مرد ہو یا عورت۔ اور چوتھا یہ اعلان فرمایا کہ حضور نے جن قبائل سے معاہدے کر رکھے ہیں وہ تو اپنی مدت تک جاری رہیں گے، اور جن سے معاہدے نہیں ہیں وہ 4 مہینے ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے، یا تو ادھر یا ادھر، یا تو معاہدہ کر لو نہ جنگ، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ چاروں اعلان ہو گئے۔ اور اب جب 10واں سال آیا حج کا موقع تو پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں اس سال حج کو جا رہا ہوں، اور یہ ہجرت کے بعد صرف ایک حج ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تمام لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ وہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں حج کو۔ ہر ایک اس بات کا شوق رکھتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کے مناسک دیکھوں کہ آپ حج کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا حج قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بننے والا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں تقریباً 90,000 لوگ اکٹھے ہو گئے حضور کے ساتھ حج میں جانے کے لیے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1,14,000 لوگ۔ صحابہ فرماتے ہیں جدھر دیکھو بس سریسر نظر آ رہے تھے۔ 25 ذی القعدہ کو سن 10 ہجری میں نبی اکرم علیہ السلام کا قافلہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔
اور مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، جو مدینہ کی میقات ہے۔ جو حضرات عمرہ یا حج کو گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ مدینہ والے وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، ایک ساتھ ہی احرام بنتا ہے، ایک ساتھ ہی کھلتا ہے۔ اور سب صحابہ نے بھی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع فرمائی۔ البتہ بعض صحابہ وہ تھے جن کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، اس کو کہتے ہیں ہدی، اونٹ وغیرہ لوگوں نے ساتھ لے لیا کہ بھئی قربانی وہاں کرنی ہے، پتہ نہیں جانور ملے کہ نہ ملے، ساتھ لے کے چلو۔ کچھ ایسے تھے جن کے پاس جانور نہیں تھا، تو جب نبی اکرم علیہ السلام مکہ معظمہ پہنچے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ جن کے پاس جانور ہیں وہ تو احرام میں رہیں، اور جن کے پاس جانور نہیں ہے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ پھر حج کے وقت میں حج کا احرام باندھیں۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ آج کل زیادہ تر حجاج اسی والے حج پر عمل کرتے ہیں کہ عمرے کا احرام باندھیں گے، پھر وہاں جا کے عمرہ کر کے کھول دیں گے، پھر حج سے پہلے حج کا احرام باندھیں گے۔ 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی پیغمبر علیہ السلام منی کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں اپنے 5 نمازیں ادا فرمائیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھی۔ پھر 9 تاریخ کو آپ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ مکے کے لوگ جو قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ رک جاتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ مگر پیغمبر علیہ السلام میدان عرفات تشریف لے گئے۔ یہی حکم شرعی ہے، اور عرفات کے میدان کا وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وہاں جا کر آپ نے عصر اور ظہر ملا کے پڑھی ظہر کے وقت میں، اور جس جگہ آج یہ مسجد نمیرہ ہے یہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا چادر کا، اسی جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی بعد میں۔ پھر آپ جبل رحمت کے قریب تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے عرفات کا وقوف فرمایا اور دعا میں مشغول رہے۔ اسی موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور میں تم سے بس دین اسلام سے راضی ہوں۔ یہ آیت میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن نازل ہوئی۔ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، تہوار مناتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے پتا ہے یہ آیت کب اتری ہے، اس دن ہماری 2 عیدیں جمع تھیں، ایک جمعے کی عید، ایک عرفے کی عید۔ اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ اب دین قیامت تک کے لیے کامل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی چیز اب دین کے نام پر دین میں پڑھائی نہیں جا سکتی۔ یہ کامل، مکمل، اکمل دین ہے۔ اب دین میں بس وہی بات چلے گی جو معتبر دلائل سے ثابت ہو، قرآن سے، سنت سے، آثار صحابہ سے، اجماع امت سے۔ کوئی اپنی طرف سے بات چلائے گا وہ دین کے نام پہ نہیں چلے گی، کیونکہ دین کامل ہو چکا۔ پھر 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر پیغمبر علیہ السلام مزدلفہ تشریف لائے عرفات سے، اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی۔ عرفات میں عصر ظہر کے وقت میں پڑھی، اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی۔ امت کو یہ بتلایا کہ نماز کے اوقات جو مقرر ہیں یہ اللہ کے مقرر کرنے سے مقرر ہیں، اور جس نے مقرر کیے ہیں وہی اوقات بدل بھی سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی اور کے اندر یہ پاور اور اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ جی بہت مصروفیت ہے، نماز ادھر ادھر کر لو۔ نہیں، پیغمبر کو حق ہے، کیونکہ وہ وحی کے وجہ سے فرمائیں گے، اپنی طرف سے وہ بھی نہیں کر رہے۔ مزدلفے میں آپ نے پھر رات گزاری، دعائیں فرمائی، اور یہاں تک دعا فرمائی کہ الہ العالمین میری امت میں اگر کسی ظالم نے کسی پر ظلم کیا ہو تو آپ مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر میری امت کے ظالم کو معاف فرما دیجئے۔ یہاں تک آپ نے دعا فرمائی۔ کیا شان شفقت ہے، کیا خیر خواہی، کیا نصیحت ہے امت کے افراد کے لیے کہ ایک فرد کا بھی آپ کو جہنم میں جانا منظور نہیں۔ 10ویں تاریخ کی صبح ہوئی، اول وقت آپ نے فجر کی نماز پڑھی مزدلفے میں، پھر وقوف فرمایا، دعا فرماتے رہے سورج نکلنے تک۔ پھر وہاں سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور پھر منا تشریف لائے اور جمر عقبہ کی رمی فرمائی۔ 10ویں تاریخ کو بالترتیب 3 کام کرنے ہوتے ہیں، جمر عقبہ کی رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد سر مڈانا۔ یہ 3 کام بالترتیب کرنے ہیں۔ آپ نے یہ تینوں کام فرمائے، اور پھر ظہر کی نماز بیت اللہ شریف میں جا کر کے پڑھی اور طواف زیارت فرمایا۔
پھر 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کے کنکری ماری، پھر 12 کو بھی ماری، اور پھر 13 کو بھی، اور ان راتوں میں آپ نے منا میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے طواف وداع فرما کر مدینہ منورہ واپسی فرمائی۔ اس حج کے موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امت کو وہ روشن ہدایات دی ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بات چھوڑی نہیں، ہر اہم بات آپ نے حج کے موقع پر جو خطبات دیے ہیں، عرفات میں، منا میں، یوم النحر میں، ساری چیزیں امت کو بتلا دی۔ 10ویں تاریخ کو آپ نے خطبہ دیا، لوگوں سے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ سمجھے کہ شاید آپ کچھ اور بدلانا چاہ رہے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ رسول کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ آج 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ کہ جی ہاں ہے۔ پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ پھر صحابہ نے سوچا کہ شاید آپ کچھ اور بدلانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حرم نہیں ہے؟ کہ جی ہاں ہے، بالکل ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہ جی ہاں ہے، بالکل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سن لو، جیسے یہ مہینہ باعزت ہے، جیسے یہ جگہ قابل احترام ہے، جیسے یہ دن قابل تعظیم ہے، اس سے زیادہ قابل تعظیم ہر مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو ہے دوسرے کے لیے۔ کعبۃ اللہ سے زیادہ، حرم سے زیادہ، یوم النحر سے زیادہ، اشہر حرم سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت نہ اتارے، اس کی جان کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے مال کو ناحق نہ دبائے۔ کتنی بڑی بات پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر فرمایا سنو، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ فضیلت اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، اللہ کی نظر میں وہ باعزت ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے، کتنا ہی بڑا خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کتنے اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کتنا ہی عرب کا رہنے والا کیوں نہ ہو، تاکہ مکہ مدینہ کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان اور اعمال نہیں ہے، وہ کبھی بھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ مٹا دیا سب فرق پیغمبر اسلام۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ماتحتوں کی خبر گیری کرو۔ اس زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی، آج نوکر چاکر ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں۔
حضور نے فرمایا یہ بیچارے تمہارے جیسے انسان ہیں، اللہ نے تمہارے قابو میں انہیں کر دیا ہے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، لباس پوشاک کا خیال کرو۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں اپنے پیروں کے نیچے جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹا رہا ہوں۔ جو سودی لین دین ہوتا تھا، آج کے بعد کوئی سود کچھ نہیں ہے، ختم۔ آپ کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی، وہ مکے کے بہت بڑے ساہوکار تھے اور لوگوں پر ان کا بہت سود چڑھا ہوا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا آخری حج میں کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، ختم، کسی پر کوئی سود نہیں۔ خوریزیاں ہوتی تھیں، ایک قتل کے بدلے میں سالوں سال جنگیں جاری رہتی تھیں۔ آپ نے اعلان فرمایا آخری حج میں جو بھی بدلہ تھا سب ختم، آج کے بعد سے کوئی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ جاہلیت کا زمانہ لد گیا، اب اسلام کا زمانہ آ گیا، عدل کا زمانہ آ گیا، انصاف کا زمانہ آ گیا، خیر خواہی کا زمانہ آ گیا، نصیحت اور محبت کا زمانہ آ گیا۔ یہ پیغام دیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے، فرمایا سنو، کان کھول کر کے سنو، میرے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت ہو جانا اور ایک دوسرے کو کافر قرار مت دینا کہ یہ کافر اور وہ کافر، ایک دوسرے پر بہتان مت لگانا۔ اس کے بعد فرمایا سنیے، صحیح حدیث میں کہ میں میدان حشر میں حوض کوثر پر ہوں گا، انی فرطکم علی الحوض، پیغمبر علیہ السلام کا حوض کوثر ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، سینکڑوں میل اس کی وسعت ہوگی اور اس کے اندر جو پیالے ہوں گے جن سے پانی پیا جائے گا، حدیث میں ہے ان کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہوگی، یعنی کوئی گن نہیں پائے گا۔ اور اس پانی کی خوبی یہ ہوگی کہ جو اسے پی لے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، لا یظمأ بعدہ ابدا۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود وہاں تشریف فرما ہوں گے اور امت کے لیے آب کوثر کی تقسیم کی نگرانی فرما رہے ہوں گے۔ اور مجمع چونکہ بہت زیادہ ہوگا اور تمام امت کے لوگ ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ جی اربوں خربوں لوگ ہوں گے، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آپ کی امت کا آدمی ہے؟ کوئی بلا بلا نہ ہو جائے، کیا نشانی رہے گی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی چمکدار ہو اور وہ کالے کالے گھوڑوں میں رل مل جائیں تو دور سے نظر آئیں گے کہ نہیں؟ ہاں بالکل نظر آئیں گے۔ فرمایا میری امت کے
کے لوگ جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، یہ سارے اعضاء دور سے چمکیں گے اور میں دیکھ لوں گا کہ بھئی یہ میرا امتی آ رہا ہے، یہ نشانی ہوگی، کروڑوں اربوں میں چمکیں گے اچھی طرح وضو کرنے والے، اور وہاں سیکورٹی بھی لگی ہوئی ہوگی جو روک رہے ہوں گے، جو آنے کے لائق نہیں ہے ان کو روکا جا رہا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور جو فرشتے سیکورٹی والے ہیں وہ انہیں روک لیں گے، مجھے دور سے ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ میرے ہی آدمی ہے، میری امت کے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا اصیحابی اصیحابی، ارے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تمہیں کیوں روک رہے ہو انہیں؟ فرشتے جواب دیں گے کہ حضرت لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ کے علم میں نہیں ہے، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو انہوں نے دین میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں، بدل ڈالا تھا دین کو، یہ آپ کے حوض کوثر پر آنے کے لائق نہیں ہے۔ جب حضور کو یہ بتلایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے فسحقاً فسحقاً، چلو ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، انہیں نہیں آنے دینا ہے۔ تو آپ نے امت کو تنبیہ کی، خبردار ان لوگوں میں مت شامل ہونا جو دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں، جو دین میں نئی نئی باتیں گڑھتے ہیں، جو دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، تاکہ حوض کوثر پر تمہیں روکا نہ جائے۔ اور آپ نے نماز کی تاکید فرمائی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی بہت اہتمام سے، کہ یہ عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ نے انہیں تمہاری قید میں دیا ہے، جب تک یہ تمہاری قید میں ہیں، منکوحہ ہیں، یہ کہیں اور نہیں جا سکتی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا، نان نفقے کا پورا حق بجا لاؤ، یہ تمہاری ایمانی ذمہ داری ہے۔ ایسی بہت سی باتیں آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال یہاں نہ رہوں، یعنی آپ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، میں رہوں نہ رہوں، میرا قرآن، اللہ کی کتاب اور میری سنت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور میری سنتوں پر عامل رہنا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت میں اپنی امت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، یہ دیکھو یہ میری امت ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ فرمایا فلا تسودوا وجہی، تم گناہ کر کر کے، نام اعمال سیاہ کر کر کے میری صورت کو خراب مت کر دینا، ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے اپنے کسی امتی کے گنہگار ہونے کی وجہ سے۔
ایسی بات آپ نے دل سے ارشاد فرمائی کہ آج ہم اس بات کو سوچتے ہیں تو جھرجھری چڑھ جاتی ہے. کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی، فلا تسودوا وجہی. الغرض یہ آپ کا آخری حج جو پوری امت کے لیے نمونہ بنا. آج ہم حج کرنے جاتے ہیں، امت کا کوئی فرد حج کرنے جاتا ہے تو حضور ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کرتا ہے. پھر آپ مدینہ تشریف لائے اور یہ ذی الحجہ، محرم، سفر کی 29 تاریخ کو آپ کے سر میں درد ہوا جو بیماری کی ابتدا تھی، اور آپ تقریباً 13 دن تکلیف میں رہے. 29 سے بیماری شروع ہوئی اور اکثر حضرات کے نزدیک 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، پیر کے دن. جب آپ کی بیماری بڑھی تو آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ہاں باری لگی ہوئی رہتی تھی. 9 ازواج تھیں آپ کی اس وقت. تو آپ پوچھتے تھے این انا غدن، این انا غدن، ارے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے. تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ قیام فرمائیں. تو سب نے اپنی باری چھوڑ دی اور حضور کی خواہش کے اعتبار سے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ نے قیام فرمایا. علاج ہوتا رہا، تدبیریں ہوتی رہیں، مختلف کنویں سے آپ نے پانی منگوا کر اور اپنے اوپر چھڑکوایا، دم کروایا، معوذتین پڑھی جاتی رہیں، لیکن کمزوری بڑھتی گئی. اسی درمیان میں صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی. پیغمبر علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. جب وہ تشریف لائی، پیغمبر علیہ السلام آرام فرما تھے. انہوں نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھ کا بوسہ لیا. حضور پر بھی بشاشت سی طاری ہوئی. پھر پیغمبر علیہ السلام نے صاحبزادی صاحبہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اختیار رو پڑی، بہت بے قراری کے ساتھ رو پڑی. اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کان میں کچھ بات کہی تو ایک دم سے ہنس پڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ حضرت فاطمہ بڑی عقل مند خاتون ہے، مگر یہ اچانک رونا پھر اچانک ہنسنا، اسے دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا. تو کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کی چال بالکل حضور کی طرح تھی. کان مشیتہ مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ جانے لگی تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ حضور نے کہا تم رو پڑی پھر ہنس پڑی، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور کا راز ہے
ابھی نہیں بتاؤں گی۔ بعد میں جب حضور کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ۔ فرمایا جب میری پہلی مرتبہ کان میں کہا تو حضور نے فرمایا بٹیا میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تم صبر کرنا۔ تو حضور کی جدائی اور ایسی پیاری صاحبزادی کو کیسے گوارا ہو سکتی تھی، کہا کہ میں رو پڑی، مجھ سے رہا نہیں گیا حضور کی جدائی۔ اور جب دوسری مرتبہ حضور نے میرے کان میں کہا تو فرمایا بٹیا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنت کی عورتوں کی تمہیں سردار بنا دیا جائے؟ اللہ اکبر، کیا مقام اور مرتبہ! ساری جنت کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بشارت سنائی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا بٹیا تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی، زیادہ دن کی جدائی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ بہرحال تکلیف زیادہ ہوتی رہی اور آپ موقع بموقع لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور یوں ہی فرماتے رہے کہ دیکھو میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور نماز کی پابندی کرتے رہو تاکہ پیر سے پہلے جو جمعرات آتی ہے اس جمعرات کی مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات پڑھی کمزوری کے عالم میں۔ مگر جب عشاء کا وقت آیا تو بہت طبیعت نڈھال ہو گئی، ٹب میں پانی لایا جاتا، وضو فرماتے، پھر غشی ہو جاتی، پھر وضو کرتے، پھر غشی ہو جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد تھے ابو بکر، مجھے اچھا نہیں لگا کہ حضور کی زندگی میں آپ کے مصلی پر ابو بکر نماز پڑھائیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو میں نے کہا کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ کہا نہیں ابو بکر پڑھائیں۔ انہوں نے حضرت حفصہ سے کہلوایا کہ تم کہو کہ عمر پڑھا دے نماز۔ حضور نے کہا نہیں، تم تو ایسے مشورے دے رہی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتیں مشورے دے رہی تھیں، چلو ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب جب حضور نہیں رہیں گے تو خلافت کسے ملے گی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی، جن کی امامت پر آپ راضی ہیں، جن کی حج میں امارت پر راضی ہیں، جن کو اپنا قریبی دوست اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر کو بناتے ہیں، وہی اس قابل ہے کہ حضور کے بعد امت کی قیادت اور رہنمائی کرے۔ تو یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن صبح کو جس دن آپ کی وفات ہوئی، کچھ طبیعت میں بشاشت سی تھی، پردہ ہٹایا آپ نے
حضرت ابوبکر نماز پڑھانے کے لیے تیار تھے، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، صحابہ کی نظر بے اختیار پردے کی طرف پڑی کہ شاید آپ تشریف لانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہو، دیکھ کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے خوشی کے مارے، لیکن طبیعت میں اتنی کمزوری تھی کہ آپ تشریف نہ لا سکے، پردہ گرا دیا۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، آپ اللہ کی دعوت پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس حالت میں کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ اور پیشانی پسینہ آلود ہو رہی تھی، اور سب سے آخری عمل جو آپ نے دنیا میں کیا وہ مسواک کرنے کا عمل تھا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ہوئی کہ حضور اب دنیا میں نہیں رہے، کوہرام مچ گیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری زندگی میں یہ دن آئے گا۔ مسجد نبوی میں عجیب و غریب حالت تھی، کوئی روئے چلا جا رہا تھا، کوئی چپ چاپ پڑا تھا، کوئی بولتی زبان نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آ گئے۔ خبردار، کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی، گردن کاٹ دوں گا۔ حضور تو اللہ سے ملنے گئے جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ عجیب منظر تھا، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جسد اقدس سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کو چوما اور فرمایا پیارے آقا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے، آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے، اور آپ کے جانے کا ہمیں اتنا غم ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی زندگی ہماری 1000 جانوں کے قربان کرنے سے بچ سکتی تھی تو ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیتے آپ کی زندگی کے لیے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہاں، ہمارے دل میں آپ کی جدائی کی کسک رہے گی، وہ ہم اپنے سے الگ نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے 2 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کوئی بیماری نہیں تھی سوائے حضور کی جدائی کی تکلیف، اسی میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے، یعنی چین ہی نہیں تھا، قرار نہیں تھا کہ حضور کے بغیر کیسے رہے۔ پھر آپ مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا کہ عمر کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، مگر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری طرف کھڑے ہوئے،
اور فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر حضور کی وفات ہو گئی یا شہید ہو گئے تو تم اپنے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ قدردانوں کو بدلہ عطا کرے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو حضور کی محمد کی پوجا کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ حضور دنیا سے جا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ابھی نازل ہوئی، اور میں کھڑا نہیں رہ پایا، زمین میں گر گیا۔ اور اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ غسل کا نمبر آیا تو فرمایا کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، حضور کو بے لباس نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی غسل دے دیا جائے۔ نماز جنازہ کا نمبر آیا تو بتایا گیا کہ حضور کی نماز جنازہ کسی کی امامت میں ادا نہیں کی جائے گی، اکیلے اکیلے لوگ پڑھیں گے۔ چنانچہ تجہیز و تکفین کے بعد جنازے کی نماز کا عمل شروع ہوا۔ پیر منگل مسلسل لوگ آتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ منگل بدھ کی رات میں 30,000 لوگوں نے تقریباً نماز ادا فرمائی، اور بدھ کی شب میں آپ کو اسی حجرہ عائشہ میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تدفین کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور مدینے میں آئے تھے، مدینے کا ہر چپا روشن اور منور معلوم ہوتا تھا، اور جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا مدینہ وہی مدینہ تھا، مگر عجیب اندھیری سی معلوم ہوتی تھی کہ حضور پردہ فرما چکے۔ مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ آپ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ اپنے قبر اقدس میں روضہ اطہر میں خاص زندگی کے ساتھ تشریف فرمائیں، جو شہداء کی زندگی سے بھی زیادہ قوی زندگی ہے۔ اور جو آدمی بھی پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کرتا ہے، حضور بنفس نفیس اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو یہ آپ کی وفات کا مختصر سا حال ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اور تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ ہمارے اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں، بتائیے ہیں یا نہیں؟
آپ سے بڑا کوئی محسن ہمارا نہیں. ہمارے واسطے آپ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے آنسو بہائے. امت کی تقویت کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، جانی بھی اور مالی بھی اور ہر اعتبار سے. یہ تو دنیا کی بات ہے. میدان حشر میں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ایک ایک امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا آپ کو سکون نہیں ملے گا. ایسا بڑا محسن جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں. ہر آدمی کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے. کم سے کم ہے. کیوں بھائی ارادہ کر رہے ہو سب؟ ایک تسبیح کم سے کم. سبھی خواتین سے بھی درخواست ہے، بچوں سے بھی درخواست ہے، بڑوں سے بھی درخواست ہے کہ معمول ہو. ایک تسبیح تو کم سے کم، اور زیادہ ہو تو سبحان اللہ جتنا بھی پڑھے. اور سنت پر عمل کریں. معلومات کر کے، کتابیں پڑھ کر کے، نیت کر کے سنت پر عمل کریں. چھوٹی سی سنت ہے کہ بچوں پر شفقت کرنا. بچوں پر شفقت کرنا. اپنے بچوں کے ساتھ تو آدمی شفقت کرتا ہی ہے. بتائیے کرتا ہے نہیں؟ جی چاہتا ہے کرنے کو کہ اس کو پیار کریں، اس کو قریب کریں، اس کو ہاتھ پکڑیں. اس کا نیت کر لو کہ یہ حضور کی سنت ہے. پیار کا پیار ہو جائے گا، سنت کا ثواب مفت میں ملے گا. اپنا بچہ ہو یا دور کا، حضور کی باتوں پر عمل کریں. آج کل ایک بات ہے جس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں جن میں افضل شعبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور آخری درجے کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی پرانی امت میں سڑک پر جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے کی ٹہنی نظر پڑی، اس نے وہ ہٹا کر کنارے کر دی. فشکر اللہ سعیہ وغفر له. اللہ نے اس کی یہ چھوٹی سی محنت قبول فرمائی اور اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا. ذرا سی اس نے ٹہنی ہٹا دی. اماطۃ الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ ایمان کی آخری درجے کی صفت ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں. عام معمول بن گیا، سڑک پر کہیں بھی گاڑی لگا دی، دکان سے سامان لینے کے لیے آئے، بیچ سڑک پہ بائک کھڑی کر دی، جام لگ رہا ہے. احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے.
کو ہوشیاری سمجھتا ہے، کوئی اگر ٹوکے تو ناگواری سے اس کو جواب دیتا ہے، یوں سمجھتا ہے مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ اچھی خاصی چوڑی سڑکیں اس لاہوبالی پن کی وجہ سے تنگ ہو گئی ہیں چلنے والوں کے لیے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ دکان، آدھی دکان اندر ہے تو آدھی باہر ہے، بعض تو ایسی ہے پوری دکان ہی باہر ہے، سڑک گھیر رکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے راستے کو تنگ کرنا، ایمانی مروت کے خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آج ہمیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں، اس کا یہاں پر ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان تکلیف میں مبتلا نہیں کریں، چاہے وہ سڑک کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، غیروں کا معاملہ کیوں نہ ہو، دوسروں کے ساتھ بھی ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اس سے دین کو عزت ملے گی، اسلام کی شبیہ لوگوں کے سامنے اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل آسان فرمائے، اس سلسلے کو بے حد قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔